اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار پروگرام رمضان المبارک کی اہمیت و فضیلت کے اس جلسے میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ 1446 ہجری ماہ مبارک رمضان کی آج 15ویں شب میں خاتم الانبیاء لائبریری پونچھ کے زیر اہتمام ہونے والے اس سلسلہ وار پروگرام کی آج 15ویں نشست ہے۔ قبلہ کعبہ حجت الاسلام و مسلمین مولانا سید قرار حسین جعفری صاحب قبلہ آج کے اس جلسے میں ہمارے مہمان ہیں۔ میں قبلہ کعبہ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور قبلہ کعبہ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ آج 15ویں ماہ مبارک رمضان کی شب ہے۔ اس شب میں سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں۔ آپ نماز کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں اپنے ناظرین و سامعین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اقم الصلاة وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ سورہ لقمان میں جناب لقمان اپنے فرزند کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، یا بنی اقم الصلاۃ، کہ اے میرے بیٹے نماز قائم کرو، نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو، اور اس راہ میں جو بھی مصیبت پڑے اس پر صبر کرو، بے شک کہ یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے۔ آیت شریفہ میں نماز اور امر بالمعروف کے سلسلے میں حضرت لقمان کی وہ نصیحت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی، چنانچہ ہم اس کی مناسبت سے ان دو اہم واجبات کے سلسلے میں مختصر سا بیان کرتے ہیں کہ نماز خداوند عالم سے انسان کے رابطے کا سب سے آسان اور گہرا اور خوبصورت طریقہ ہے جو کہ تمام آسمانی ادیان میں پایا جاتا ہے۔ نماز وہ اکیلی عبادت ہے جس سے پہلے دن نشین آواز رکھنے والا شخص گلدستہ اذان پر جا کر بلند آواز میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل کا نعرہ بلند کرتا ہے، تاکہ اپنی اذان کے ذریعے خاموشی کو توڑ ڈالے اور اسلام کے حقیقی افکار کے ایک دورے کا اعلان اور غافلوں کو بیدار کرے۔ نماز اتنی زیادہ اہم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے آب و دانہ صحرائے مکہ میں اپنے اہل و عیال کو چھوڑنے کا مقصد نماز کو قائم کرنا قرار دیتے ہیں، حج کے اعمال کو نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روز عاشوراء 2 رکعت نماز قائم کرنے کے لیے دشمنوں کے تیروں کے سامنے اپنے سینے کو سپر قرار دے دیا۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مسجد الحرام کو نماز گزاروں کے لیے تیار اور پاکیزہ کریں۔ نماز اتنی زیادہ اہم ہے کہ حضرت زکریا، مریم، ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام مسجد اور نماز قائم ہونے والی جگہ کی خدمت گزار تھے۔ نماز ستون دین کہی گئی ہے کہ یہ بنیاد دین ہے، چہرہ دین ہے۔ نماز کا جلوہ بچے کی پیدائش سے ہی شروع ہوتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان و اقامت کہی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد بھی دکھائی دیتا ہے کہ جب قبرستان میں مردے پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ نماز تمام اعمال کے قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ روایت کے اندر آیا کہ ان قبلت قبل ما سوا و ان ردت رد ما سوا، کہ اگر نماز قبول ہو گئی
تو تمہارے دیگر اعمال بھی قبول کر دیے جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو کچھ بھی قبول نہ ہوگا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام اپنے گورنر سے فرماتے ہیں اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے قرار دو اور آگاہ ہو جاؤ کہ تمہارے دوسرے تمام اعمال بھی نماز ہی کی بنیاد پر قبول ہوتے ہیں۔ نماز خداوند عالم کی یاد ہے، خدا کی یاد ہی دلوں کو چین اور سکون عطا کرتی ہے۔ نماز کا تذکرہ اکثر صورتوں میں ہوا ہے قرآن مجید میں، بے شمار جگہ کے اوپر۔ سب سے بڑا سورہ ہو سورہ بقرہ، اس میں بھی نماز کا ذکر آیا ہے، یا سب سے چھوٹا سورہ سورہ کوثر ہو، اس میں بھی اللہ نے نماز کا ذکر کیا ہے۔ زمینی حادثات جیسے زلزلہ، خوفناک ہواؤں کے لیے بھی نماز واجب ہوئی ہے، اور آسمانی حادثات کے لیے بھی جیسے چاند گرہن، سورج گرہن وغیرہ، ان کے لیے بھی نماز آیات کو ہی اللہ نے، یعنی نماز ہی کو اللہ نے واجب کیا ہے۔ یہاں تک کہ بارش کے لیے اگر دعا کرنی ہے تو وہاں پر بھی نماز استسقاء کا ہی جو ہے وہ ملتا ہے، یعنی نماز کا ہی ملتا ہے۔ نماز دین میں اور دین کی پہچان اور ایک مومن کی پہچان کہی گئی ہے، اور کل قیامت کے دن جو ہے سب سے پہلا عمل کے میدان میں جب سوال کیا جائے گا تو وہ نماز ہی کا کیا جائے گا، اس لیے نماز کی بہت بڑی بہت شکریہ قبلہ کعبہ آپ کا۔ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا، چونکہ ماہ مبارک رمضان کی 15ویں شب ہے، اور ہر شب و روز جو ماہ مبارک رمضان کے ہیں ان میں مخصوص اعمال جو وارد ہوئے ہیں، کیا اس 15ویں شب کے بھی کچھ مخصوص اعمال ہیں؟ ان مخصوص اعمال کے بارے میں بھی اپنے سامعین کے لیے کچھ ارشاد فرمائیں۔ جی ہاں، جیسا کہ ہر روز یہ سلسلہ وار پروگرام میں بیان کیا جا رہا ہے، ہر شب کے مخصوص اعمال ہیں، کچھ اس کے جو ہے مشترک اعمال ہیں، کچھ مخصوص اعمال ہیں، دعائیں ہیں، جو کچھ جو ہے خاص کر ان ایام میں جو 13، 14، 15 کو دعائے مجیر پڑھی جائے تو اس کا بہت بڑا ثواب کہا گیا ہے اس کا پڑھنا۔ ایسے نمازیں بھی ہیں، جیسے کہ وہ 20 رکعت نماز جو 1000 رکعت نماز کا جز ہے، اس کو پورا کرنا ہے، وہ نمازیں ہیں۔ اور اگر آپ بات کرتے ہیں آج کی شب کی مخصوص نماز کی تو 4 رکعت نماز جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، نماز مغرب و عشاء کے بیچ میں سے پڑھا جائے۔ اس میں طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سورہ توحید 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی سورہ حمد کے بعد آپ 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھیں گے، اور اس کے بعد رکوع و سجود، اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی۔ اور جب نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو یا رب اغفر لنا 10 مرتبہ یہ ذکر کریں گے، پھر یا رب ارحمنا 10 مرتبہ اس کا ذکر کریں گے، یا رب تب علینا 10 مرتبہ اس کا ذکر کریں گے، پھر سورہ توحید 21 مرتبہ، اور اس کے بعد 10 مرتبہ سبحان الذی یحیی الموتى ویمیت الاحیاء وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ آپ کو مفاتیح کی کتابوں میں ملے گا، وہاں پر اعمال کے اندر ملے گا جو ماہ رمضان کے مخصوص اعمال ہیں، ان کے اندر اس کا ثواب اور اس کے جو طریقہ جو ہے وہ ملے گا۔ ان کی آسانی کے لیے میں اس کا حوالہ بھی دے دوں۔ اس نماز کا اتنا بڑا ثواب ہے کہ روایات کے اندر آیا ہے کہ خدا اس کے تمام اعمال قبول فرمائے گا جو اس نماز کو پڑھے گا آج کی اس شب میں، دنیا اور آخرت کے تمام حوائج کو پورا کرے گا جو اس نماز کو ادا کرے گا۔ فوراً اس کے نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں دے گا پروردگار قیامت کے دن۔ اس کے جب نامہ اعمال دیے جائیں گے تو جو اس نماز کو جس نے پڑھا ہوگا کل قیامت کے دن اس کے دائیں ہاتھ میں اس کے اعمال کو دیا جائے گا، اور خدا اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ ایک مخصوص، اور ایک اور 4 رکعت نماز ہے کہ 2 رکعت کر کے، جس کی پہلی رکعت میں 2 رکعت میں حمد کے بعد 100 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں حمد کے بعد 50 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے۔ یہ بھی ایک نماز جو ہے آج کے شب میں وارد ہوئی ہے۔ 15ویں ماہ مبارک رمضان کی دعا، 15ویں روزے کی دعا، اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے، اور 15ویں روزے کا جو ثواب ہے اس حوالے سے بھی آپ اپنے ناظرین کی خدمت میں۔ دیکھیے، اس 15ویں روز کی دعا جیسا کہ ہر دن کی مخصوص دعائیں ہیں، اس حوالے سے کی دعا بھی وارد ہوئی ہے، اور پہلے میں روزے کا مختصر طور پر کہ اس کا کتنا بڑا ثواب ہے ہر دن کا، کیونکہ ماہ رمضان میں پروردگار ان عبادات کے صدقے میں جو اس کی طرف سے عطائیں ہوتی ہیں ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں تو اللہ نے اپنے بندے کو اپنا مہمان بنا کر کے اس کے اوپر اپنی بخششیں، اپنی نعمتیں، ان کی بارش کر رہا ہے،
پروردگار اس مہینے کے اندر. تو ہر دن ہر روزے کے عوض میں کچھ نہ کچھ اسے دینے کا اس سے وعدہ کر رہا ہے. جی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کے یعنی 15 ماہ مبارک رمضان کے روزے کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کے عوض تم لوگوں کو 10 دنیاوی اور اخروی حاجت کو پورا کرتا ہے. جی اور اللہ نے صبر کے نتیجے میں ایوب نبی کا سا ثواب عطا کرے گا. سبحان. یعنی جو اس بھوک اور پیاس کے اوپر صبر کرے گا اس روزے میں تو جناب ایوب کے صبر کا جو ثواب تھا وہ اس روزے دار کو عطا ہوگا. سبحان. اور تم لوگوں کے لیے عرش کے ملائکہ استغفار کریں گے اور روز قیامت اللہ تعالیٰ 40 نور دائیں جانب اور 10 نور بائیں جانب اور 10 نور سامنے اور 10 نور پیچھے کی جانب قرار دے گا سبحان. اس شخص کے لیے کہ جو ماہ مبارک کے 15ویں دن کی جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ رکھے گا. اور اس کے بعد جو دعا کا آپ نے ذکر کیا ہے جیسا کہ ہر دن کی مخصوص دعائیں ہیں, آج کے دن کی بھی ایک مخصوص دعا ہے جو ائمہ اطہار سے وارد ہوئی ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے اللہم ارزقنی فیہ طاعت الخاشعین واشرح فیہ صدری بعنابت المخبتین بامانک یا امان الخائفین. اس کا ترجمہ یہ کہ اللہ آج کے دن مجھے خاشع اور خاضع لوگوں سے اطاعت کی توفیق عنایت فرما. یعنی وہ اطاعت کہ جس میں خضوع ہو, خشوع ہو, وہ عبادت کہ جس میں خضوع اور خشوع ہو, وہ مجھے توفیق عطا فرما. اور میرے سینے کو توبہ کرنے والوں کا کشادہ کر دے, یعنی جیسے توبہ کرنے والوں کو کشادہ کر دے اپنے امان کے ذریعے, اے خوف زدہ دلوں کے امان بخشنے والے پروردگار. تو یہ دعائے مبارکہ ہے. اس مختصر سی دعا کے جو دروس زندگی اس سے جو حاصل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے 2 باتوں کی توفیق طلب کی گئی ہے اس دعا کے اندر. ایک تو خشوع و خضوع ہے, تواضع و انکساری ہے کہ جو غرور و تکبر کے مقابلے میں ہے. جی اور واقعی یہ روح عبادت ہوتی ہے. خضوع و خشوع, حضور قلب کا ہونا یہ گویا عبادت کی روح ہے. عبادت کے اندر, اس نماز کے اندر, اس روزے کے اندر جان آتی ہے کہ جس روزے اور نماز اور عبادت کے اندر خضوع و خشوع جو خالصتاً اللہ کے لیے ہوتی ہے, اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے. اور دوسری چیز جو اس دعا کے اندر اپنے پروردگار سے طلب کی گئی ہے وہ شرح صدر ہے, سینے کا کشادہ ہونا. قبلہ خضوع و خشوع کی بات کی آپ نے, یہ خضوع و خشوع کے فوائد و اثرات کے بارے میں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ قرآن و روایات, آیات و روایات میں خضوع و خشوع کی کیا اہمیت ہے, کیا فوائد ہیں, کیا اثرات ہیں, اس بارے میں آپ سے جانیں. جی ہاں, جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ یہ تو ایک تو عبادت کی روح ہے خضوع و خشوع. ہر عبادت جو اللہ کے لیے کی جاتی ہے اس میں حضور قلب کا ہونا اور خضوع و خشوع ہونا کہ جب اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہوتا ہے تو یہ دیکھے کہ میں کس کے سامنے جا رہا ہوں. ائمہ اطہار کی زندگی میں ملتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے تھے تو ان کا بدن کانپنے لگتا تھا, بدن سرد پڑ جایا کرتا تھا. اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ مولا آپ کا یہ حال کیوں ہو رہا ہے تو امام فرماتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے میں کس بارگاہ میں جا رہا ہوں, کس کے سامنے جا رہا ہوں. تو خضوع خشوع اور انکساری اور بدن اتنا نرم پڑ جایا جاتا تھا. مولانا امیر المومنین کے لیے ملتا کہ وہ تیر کے جو جنگ میں ان کے بدن سے نکالنے میں ان کو اذیت ہوتی تھی, رسول اللہ فرماتے تھے نماز کا انتظار کرو کہ علی مصلی پہ چلے جائیں اور اس کے بعد ان کے بدن سے تیر کھینچ لو کہ اس کو خضوع و خشوع پروردگار کیا اتنا اس میں مائل ہوں گے اس کی اللہ کی ذات کی طرف اتنا کہ اب انہیں اپنے بدن کا کوئی ذرہ برابر ان کو پرواہ نہیں ہوگی اور تیر بدن سے کھینچا جائے. قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ صبر و نماز کے ذریعے مدد طلب کرو, بے شک نماز سخت ہے سوائے خشوع رکھنے والوں کے. یعنی صبر و تحمل و قوت و برداشت حاصل ہوتی ہے انسان کو یعنی اس خضوع و خشوع کے نتیجے میں. پھر فلاح اور بہبودی اسی خضوع و خشوع کے ہی نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہے, جیسا کہ سورہ مومنون کے اندر قد افلح المؤمنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون وہاں پر ذکر ہے کہ بے شک فلاح پائی مومنین نے, ان مومنین نے کیا جو اپنی نمازوں میں خضوع و خشوع رکھتے ہیں. یعنی یہ خضوع و خشوع جو ہے انسان کی فلاح اور کامیابی کا سبب اور راز ہے. پھر ہے کہ اس کے عوض میں
اللہ جو ہے وہ نیک صفات جو ہے اس بندے کو، یعنی اللہ کے اس کے نیک صفات اسے حاصل ہوتی ہیں، کہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوتا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، یہاں تک کہ آیت آگے والخاشعین والخاشعات، یہ ان کا ذکر کرنے کے بعد اللہ ارشاد فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان کے لیے جو ہے اجر عظیم پروردگار کی طرف سے، یعنی اس خضوع اور خشوع ان صفات کے حصول کی وجہ سے پروردگار سے اجر عظیم جو ہے وہ حاصل انہیں جو ہے حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیات کی روح سے تھا، اور روایات میں بھی خضوع و خشوع کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہے، یہاں تک کہ افراد کے سامنے ہر چیز کا خاضع و خاشع ہو جانا۔ اس سلسلے میں نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری معرفت حاصل کر لیتا ہے تو ہر چیز اس کے آگے خاضع اور خاشع ہو جاتی ہے، یعنی جو معرفت پروردگار انسان حاصل کر لیتا ہے ہر چیز اس کے سامنے خضوع کرنے لگتی ہے۔ پھر خاشع شخص کی خود رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ 4 علامتیں انہوں نے گنوائی ہیں کہ جو خضوع اور خشوع کیسے ہم جانیں گے پہچانیں گے، تو یہ کہ اللہ کے حضور کو مد نظر رکھنا پوشیدہ اور علنی ہر کام میں، یعنی کیسے یہ علامت ہے اس کی، یعنی آپ بند کمرے میں تنہا ہو تب بھی تمہیں تمہارا پروردگار یاد رہنا چاہیے، آپ عام لوگوں کی بھیڑ اور اس میں جھنڈ میں ہو تب بھی تمہیں اپنا پروردگار یاد رہنا، یعنی تنہائی ہو یا مجمع ہو اس میں تمہیں پروردگار کی یاد رکھنا۔ پھر ایک نیک کام کا انجام دینا، پھر قیامت کے بارے میں غور و فکر کرنا، یہ علامتیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے، اور یہاں تک کہ اللہ سے مناجات کرتے رہنا، یہ وہ علامتیں ہیں خضوع اور خشوع کی۔ جو بہت شکریہ قبلہ آپ کا۔ 15ویں شب ماہ مبارک رمضان ہے، اور آج کی شب ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے منسوب ہے۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ناظرین کرام آپ تمام ناظرین کی خدمت میں بھی ہدیہ مبارکباد ولادت باسعادت حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پرمسرت موقع پر پیش کرتا ہوں۔ میں قبلہ و کعبہ سے گزارش کروں گا، چونکہ آج ولادت کی شب ہے، آپ امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کی سوانح حیات پہ مختصر روشنی ڈالیں اور ان کی زندگی کا کوئی اہم واقعہ بھی پیش فرمائیں۔ جی ہاں، اس بابرکت مہینے کے اندر اور سعید مہینے کے اندر ولادت باسعادت سبط اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی اس ولادت کی باسعادت کی اس کی سعادتوں میں اور 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ میں بھی اپنی جانب سے آپ کی خدمت میں اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں جو ہے وہ ہدیہ تبریک، اور خصوصاً اپنی جانب سے آپ کی اور پوری ٹیم کی جانب سے، اور یہاں تک کہ تمام سننے اور دیکھنے والوں کی طرف سے اس دور کے امام حجت یگانہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کرتا ہوں۔ تو مختصراً امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یہ کہتا چلوں کہ آج شب ولادت ہے۔ ان کی ولادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کی شب میں ہوئی ہے۔ یہ مختصراً پہلے سوانح حیات اور پھر تھوڑا سا جو ہے وہ گفتگو ان کی حیات پہ کریں گے انشاءاللہ۔ جائے ولادت ان کی مدینہ منورہ میں، وہاں ولادت ہوئی، اور جائے شہادت جو ہے وہ شہادت جو 28 یا 7 صفر جو ہے 50 ہجری میں ان کی ملتی ہے، جو ان کی شہادت ہے۔ وجہ شہادت جو تھی وہ آپ کی زوجہ جودہ بنت اشد جو ہے، اس نے جو ہے زہر دیا، جس کی وجہ سے وہ کر کے ان کی شہادت واقع ہوتی ہے۔ ان کا جائے مدفن جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ عمر مبارک جو ہے ان کی 47 سال جو انہوں نے عمر مبارک پائی ہے۔ ان کے والد بزرگوار حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ کنیت ابو محمد کنیت سے یہ پہچانے جاتے ہیں، اور مشہور ترین، ویسے تو القابات امام حسن مجتبیٰ کے بہت ہیں، لیکن جو مشہور ترین لقب ہے امام علیہ السلام کا وہ مجتبیٰ ملتا ہے۔ ان کی ازواج اور شریک حیات جو ہے ام فروا، ام عبداللہ اور دیگر ازواج کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اولاد میں 8 بیٹے 7 بیٹیوں کا جو ہے وہ ذکر ملتا ہے ان کی حیات میں، ان کی میں، اور اس کے بعد جو ہے مدت امامت جو انہوں نے پائی ہے وہ 10 سال ہے۔ تو ان کی ولادت کے حوالے سے جو 15 رمضان المبارک کو ان کی شب کو مدینہ منورہ میں یہ پیدا ہوئے ہیں،
تو ولادت سے قبل جو ہے ام الفضل انہوں نے جو ہے خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا میرے گھر میں آ پہنچا ہے، یعنی جناب ام الفضل نے دیکھا۔ خواب رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر کے پیش کیا، فرمایا کہ اس کی تعبیر کیا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری لخت جگر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے ان قریب ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی۔ مورخین کا کہنا ہے کہ رسول اکرم کے گھر میں آپ کی پیدائش، یعنی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنی نوعیت کی پہلی یہ خوشی تھی۔ آپ کی ولادت میں رسول کے دامن سے مقتول نسل ہونے کا دھبا بھی صاف کر دیا اور دنیا کے سامنے سورہ کوثر کی ایک عملی اور بنیادی تفسیر پیش کر دی، یعنی کہ ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام۔ اور حضرت نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبیٰ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور بچپن سے ہی جو امام حسن مجتبیٰ اپنے نانا رسول خدا اور اپنے والد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور والدہ سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ملکوتی آغوش میں پروان چڑھے اور ایک انسان کامل اور امام عادل کی صورت میں معاشرے کے سامنے آئے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث کے ذریعے اپنے نور چشم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ حسن میرا فرزند اور بیٹا ہے، وہ میرا نور چشم ہے، میرے دل کا سرور اور میرا ثمرہ ہے، وہ بہشت کے جوانوں کا سردار اور امت پر خدا کی حجت ہے، اس کا حکم میرا حکم ہے، اس کی بات میری بات ہے، جس نے اس کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی، اور جس نے اس کی مخالفت کی اس نے میری مخالفت کی۔ امام حسن مجتبیٰ ایک باوقار اور متین شخصیت کے حامل تھے۔ آپ غریبوں کا بہت خیال رکھتے تھے، راتوں کو ان کے درمیان کھانا تقسیم کیا کرتے تھے، ان کی ہر طرح سے مدد کیا کرتے تھے، اسی لیے سارے لوگ بھی آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 بار اپنی ساری دولت اور ثروت غریبوں اور فقیروں میں تقسیم کر دی، اور 3 بار ملتا ہے کہ اپنی جائیداد کو وقف کیا تھا کہ جس میں سے آدھی اپنے لیے اور آدھی راہ خدا میں بخش دی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ نہایت شجاع اور بہادر بھی تھے۔ اپنے بابا حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے ساتھ جب آپ جنگ کرنے جاتے تھے تو فوج میں آگے ہی آگے رہتے تھے۔ جنگ جمل اور صفین میں آپ نے بہت خطرناک جنگیں لڑی ہیں۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد آپ صرف 6 مہینے جو ہے ان کے حکومت کی تھی۔ تو یہ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ایک مختصر سی آیات جو اس میں آپ لوگوں کے سامنے میں نے بیان کی۔ 1-2 قول بھی جو ہے اسی حوالے تبرکن اپنے سننے والوں کے لیے بیان کر دوں کہ امام حسن مجتبیٰ فرماتے ہیں سب سے عمدہ زندگی اس شخص کی ہے، بہت درس ملتا ہے امام کے قول اور اس فرمان سے، کہ سب سے بہترین زندگی اگر پوچھنا چاہتے ہو تو وہ اس شخص کی ہے جس کی زندگی میں دوسرے شریک ہوں، اور بری وہ زندگی ہے جس کے ساتھ دوسرے بسر نہ کر سکے، کوئی دوسرا اس کے ساتھ نہ چل سکے۔ پھر ایک دوسرے مقام کے اوپر ارشاد فرماتے ہیں کہ ضرورت کا پورا نہ ہونا اس سے کہیں اچھا ہے کہ اس کی خاطر کسی نااہل سے رجوع کیا جائے۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موت سے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں، ایک اور قول جو ہے تبرکن پیش کر دیتا ہوں کہ موت سے لوگ اس لیے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا مال پیچھے چھوڑ دیا ہے، اسے رائے خدا میں خرچ نہیں کیا، اس لیے موت سے ڈرتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے۔ اگر اسے آگے بھیج دیا ہوتا یعنی خدا کی راہ میں خرچ کیا ہوتا تو موت سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اس کا خیر مقدم کرتے اور اپنی موت کے لیے تڑپتے کہ کتنا جلدی ہو جو مال ہم نے آگے بھیجا اس کا پیچھا کریں اور اسے جا کر کے ہم پائیں، اسے حاصل کریں۔ ان اقوال سے واقعاً درس حیات درس زندگی ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کا۔ بہت بہت شکریہ قبلہ کعبہ آپ کا، آپ تشریف لائے اور ہمارے پروگرام کی زینت بنے، میں آپ کا شکر گزار ہوں اور تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس گزارش کے ساتھ کہ آپ ہماری ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ مومنین تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین فائدہ حاصل کر سکیں۔ اجازت دیجیے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔